اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ بھول جاتے ہیں ہمارا نام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کھانا، کب جاگنا، کب سونا ہے، کہاں رہتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ یہ سب باتیں ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں اور ان سب کا فیصلہ بھی دماغ کرتا ہے، کیونکہ بظاہر چھوٹا نظر آنے والے دماغ میں اتنی ڈھیر سی باتیں جمع ہو سکتی ہے۔ کیا دماغ میں ان سب باتوں کے درمیان کوئی رشتہ یا تانا بانا بنتا ہے؟ یہ سب کام کمپیوٹر کی چپ سے کئی گنا بڑا اور مشکل ہے۔ کیا دماغ کے بارے میں بنیادی تعلیم کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم سے زیادہ اہم نہیں ہے؟ انسانی دماغ بے پناہ خلیوں سے بنا ہے جو نرو سیل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ یہ خلیے بھی جسم کے باقی خلیوں کی طرح اپنی کام کے معمول کی رفتار سے آہستہ آہستہ کام کرنے لگتے ہیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ یادداشت متاثر ہوتی چلی جاتی ہے، نئی باتیں یاد کرنے میں دیر لگتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 8-10 سال کا بچہ 2 زبانیں اکٹھی سمجھ سکتا ہے اور یاد رکھ سکتا ہے، جبکہ 60-65 سال کا شخص بڑی مشکل سے ایک نئی زبان سیکھے گا؟ یقیناً اس کا تعلق دماغ میں موجود ان خلیوں سے ضرور ہے، جو وقت کے ساتھ کام کرنا بھی آہستہ کر دیتے ہیں۔ سائنس کی بڑھتی ہوئی ترقی کے باوجود بڑھتی عمر میں یادداشت کو متاثر ہونے سے نہیں روکا جا سکتا۔ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں بھی آپ کو اپنے گرد بہت سے افراد نظر آئیں گے جو چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتیں بھی بھول جانے کی شکایت کریں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی اکثر یہی ہوتا ہے؟ آپ اپنی گاڑی کی چابی کہیں رکھ کر بھول جائے اور پھر کئی گھنٹوں بعد وہ باتھ روم یا کچن سے ملے۔ آپ گھر سے باہر نکلے اور اپنا پرس گھر میں بھول جائے۔ اکثر ملنے جلنے والوں کا نام بھولنے لگے۔ کسی کو ملاقات کا وقت دے اور پھر بھول جائے۔ گھر کے بل جمع کروانا ہو اور آپ آخری تاریخ تک بل جمع نہ کروا سکے ہو کیونکہ آپ آخری تاریخ بھول چکے تھے۔ شاید آج کل یہ سب باتیں معمول بن چکی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بھول جانے کا عمل بڑھتی آبادی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا بھول جانا صرف ایک علامت ہے، مسئلہ ہے، بیماری ہے، یا پھر کچھ بھی نہیں؟ وقت گزرنے کے ساتھ دماغ کے خلیے سست رفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل عموماً 48 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نئے سیلز کے بننے کی رفتار کم ہو جاتی ہے، جس وجہ سے یادداشت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ دماغ کے بڑے حصے ہپوکیمپس، جہاں شارٹ ٹرم میموری سٹور ہوتی ہے، 48 سال کی عمر کے بعد اس جگہ کے سیلز سستروی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دماغ کے اگلے حصے فرنٹل لوب میں دماغ تک جانے والے تمام معلومات جمع اور کولیریٹ ہو جاتے ہیں۔ مینوپار اسکول آف میڈیسن میں کی جانے والی ایک تحقیق میں تقریباً 100 نوجوانوں کے دماغ کا سی ٹی اسکین کیا گیا جن کی عمریں 40 سال سے کم تھی۔ ان تمام جوانوں کے دماغ کا اگلا حصہ یعنی فرنٹل لوب میں خلیوں کے کام کی رفتار بہت تیز تھی، جبکہ 45 سے 50 سال تک کی عمر کے 100 افراد کے دماغی سی ٹی اسکین میں خلیوں کی کام کی رفتار کم نظر آئی۔ 50 سے 60 سال کی عمر کے 100 افراد کے سی ٹی اسکین میں فرنٹل لوب کے خلیے مزید آہستہ یا سلو ہو گئے، جبکہ 60 سال سے زائد 100 افراد کے سی ٹی اسکین میں کوئی نیا خلیہ بنتا نظر نہیں آیا، جبکہ پرانے موجود خلیے بھی نارمل رفتار کی نسبت بہت آہستہ کام کر رہے تھے۔ ماہرین کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہونے والی یادداشت کی کمی دماغ کے نرو سیل کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر حالیہ تحقیق کے مطابق بڑھاپے میں جہاں نرو سیل کی تعداد کم ہوتی ہے، وہاں پہلے سے موجود نرو سیل کا فنکشن یا کام بھی متاثر ہوتا ہے، جس سے دماغ کی عمومی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ انسانی دماغ میں کئی بلین نرو سیل اور کنیکشن موجود ہے جنہیں سائناپسس کہا جاتا ہے۔ یہ کنیکشن بالکل اس طرح کام کرتے ہیں جیسے بجلی کے کھمبوں سے تاروں کے کنیکشن لیے جاتے ہیں اور بجلی کی سپلائی جاری رکھی جاتی ہے۔
بلکہ اس طرح بڑھاپے میں یہ تاروں کے کنیکشن حلیے سے اپنا مضبوط رابطہ قائم نہیں کر سکتے۔ ان سائناپسز میں جگہ جگہ ڈھیل آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پیغام ایک سائناپسس سے دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے۔ یوں سمجھ لے جیسے تاروں میں جول آنے سے بجلی ایک کھمبے سے دوسرے کھمبے تک پوری رفتار اور طاقت سے نہیں پہنچ سکے۔ بعض پیغامات پورے ٹرانسفارمر ہو جاتے ہیں اور بعض رک رک کر آگے بڑھتے ہیں، جبکہ کچھ پیغام بالکل رک جاتے ہیں اور آگے نہیں جا پاتے۔ تاروں کا یہ متاثرہ نظام جب پیغامات درست انداز میں آگے نہیں بھیج پاتا تو یادداشت متاثر ہو جاتی ہے۔ پیغام اگلے سیلز تک پورا نہیں پہنچ پاتے تو بھول جانے کی علامت رونما ہوتی ہے۔ آکسیڈیشن کا عمل، جسے عمل تکسید کہا جاتا ہے، اس عمل میں آکسیجن کیمیائی طور پر کسی دوسرے دھات یا حلیے سے مل جاتی ہے۔ انسانی دماغ میں ہونے والے آکسیڈیشن کا عمل حلیوں کو سست کرنے کا باعث بنتا ہے۔ آکسیجن کے فری ریڈیکل جسم کے حلیوں کو توڑنے کا باعث بن سکتے ہیں، خصوصاً حلیوں کی بیرونی جلی کے ساتھ مل کر انہیں کمزور کر دیتے ہیں۔ دماغ کے اندر آکسیڈیشن کے عمل سے دماغی حلیے متاثر ہوتے ہیں۔ نوجوانی میں انسانی جسم میں اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء متواتر بنتے رہتے ہیں جو حلیوں کو زنگ لگنے سے روکتے ہیں، مگر عمر کے ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء بننے کی رفتار اور مقدار کم ہو جاتی ہے، جس وجہ سے دماغ کے حلیے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز بھی دماغی حلیوں پر بہت اثر کرتے ہیں۔ یہ دونوں بیماریاں دماغ تک جانے والی خون کی نالیوں کی کارکردگی متاثر کرتی ہے، جس سے دماغ تک خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور حقیقتاً دماغ بھوک کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس طرح بھوکا رہنے سے جسم کے سیلز متاثر ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح بھوک کا عمل دماغ کے نئے سیلز بننے سے روکتا ہے۔ دماغی سیلز کی بھوک کی وجہ سے انسانی جسم میں وقفے وقفے سے آکسیجن کی سپلائی رک جاتی ہے، جس سے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک رونما ہوتے ہیں۔ اسے TIA بھی کہا جاتا ہے، جن میں مریض بیٹھے بیٹھے بے ہوشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر دماغ کے حصے تھیلیمس کا سائز کم کر دیتے ہیں، جس سے تھیلیمس شرنک ہو جاتا ہے۔ تھیلیمس کے سیلز اٹینشن یا توجہ دینے کے کام آتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں کہ 30 سال کی عمر تک آپ اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے ریڈیو سن سکتے تھے، جبکہ آپ کی توجہ دونوں کاموں کی طرف یکساں ہوتی تھی۔ ریڈیو کے گانے بھی یاد رہتے تھے اور اخبار کی سرخیاں بھی ذہن نشین ہوتی تھی، لیکن 50 سال کی عمر میں آپ دو کاموں پر یکساں توجہ نہیں رکھ سکتے۔ کئی ادویات یادداشت پر اثر انداز ہوتی ہے، مثلا نیند آور ادویات، تائرائیڈ گلینڈ کے لیے استعمال کی جانے والے ادویات، ہائی بلڈ پریشر کی ادویات، درد کشا ادویات دماغ کے حلیوں کو کسی حد تک متاثر کرتی ہے۔ ان میں اکثر ادویات کا بے جا اور مستقل استعمال کنفیوژن اور نیند پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کول کے مطابق دماغ کے حلیوں کی ڈھلکتی حالت کو بہتر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی بھول جانے کے اس عمل کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میں نے اس کو کچھ پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ تو یہ اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 1 تھا۔ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ جلد از جلد آ جائے گا۔